نحن نتحدى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية، أن نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب. كان أحمد يقول أهل البدع بيننا وبينكم الجنائز. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد. باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. بزرگوں اور نیک لوگوں کی قبروں کے متعلق غلو کرنا، اس کا انجام شرک اکبر ہوگا. یہ باب ہے. اس باب کے تحت مؤلف رحمۃ اللہ علیہ ایک حدیث اور 2 اثر ذکر کیے ہیں. اس کو میں آپ کے سامنے پڑھ دوں. حدیث روا مالک فی المؤطأ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب مؤطا میں ذکر کیے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد. اے اللہ، میری قبر کو بت گاہ یا اسٹیچو مت بنا. یعبد، جہاں پر عبادت کی جاتی ہے. اشتد غضب اللہ علی قوم اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا. اس قوم پر اللہ کا غضب، غصہ زائد ہو گیا جس قوم نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا. یہ حدیث ہو گئی موطا کی روایت. اور ایک اثر ابن جریر اپنی سند سے نقل فرمائے ہیں. سند میں کون کون ہیں؟ سفیان ثوری، منصور عن مجاہد فی قولہ افرأیتم اللات والعزى. قرآن کریم کی یہ آیت افرأیتم اللات والعزى، کیا تم نے لات اور عزا کو نہیں دیکھا؟ یہ بتوں کے نام ہیں. تو لات کے متعلق مجاہد رحمت اللہ علیہ اس کی تفسیر کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں، اور تفسیر ابن جریر میں یہ چیز یہ سند کے ساتھ نقل ہے. کان یلت لہم السویق فمات فعکفوا علی قبرہ، کہ ایک آدمی تھا وہ ستو بوندتا تھا. لات کے معنی ہیں ستو بنانے والا، ستو بنانے والا. تو ایک آدمی تھا بہت نیک تھا، وہ حاجیوں کو کیا کرتا تھا؟ حج پر جب آتے تھے تو ستو بنا کر حاجیوں کی خدمت کرتا تھا، اور وہ انتقال کر گیا. اس کے بعد لوگ اس کی قبر کے پاس مجاورت کیے، یہاں تک کہ اس کی عبادتیں شروع ہو گئی. اور اسی طرح ابو الجوزا رحمت اللہ علیہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی تفسیر میں نقل فرماتے ہیں، کان یلت السویق للحاج، حاجیوں کے لیے یہ ستو بوندتا تھا. ایک اور اثر عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی فرماتے ہیں، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زائرات القبور. کہ حدیث ہے یہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کیا قبروں کی زیارت کرنے والی عورتوں پر، قبروں کی زیارت کرنے والی عورتوں پر. تو اس سے ایک مسئلہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ خواتین قبرستان کی زیارت نہیں کر سکتی. اس سے متعلق ایک فقہی مسئلہ ہے، بہت وسیع مسئلہ ہے یہ. اس پر انشاءاللہ آخر میں یاد دلانے کی کوشش کروں گا، بتاؤں گا اس مسئلے سے متعلق. تو آپ لوگ بھی تھوڑا، اگر میں نے یاد نہ دلاؤں وقت ہو جائے تو مجھے ایک اشارہ دیجیے انشاءاللہ العزیز. والمتخذین علیہ المساجد والسروج، اور لعنت کیے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو قبروں کے پاس سجدہ بناتے ہیں اور چراغیں جلاتے ہیں، اس کو اہل السنہ نے اس حدیث کو روایت کیا ہے. دیکھیں پچھلے ابواب میں ہم غلو پہلے باب میں ذکر یہ کیا گیا، اس کا تعلق کس طرح سے ہے
کہ شرک کا سبب وہ نیک لوگوں کی قبروں کے پاس غلو کرنا، اور یہ نتیجتاً نیک لوگوں کے حق میں غلو کرنے کا وجہ انجام کیا ہوا کہ یہ معاملہ دھیرے دھیرے بدعات کا ارتکاب کرتے ہوئے دھیرے دھیرے شرک اصغر سے اور آگے قدم بڑھاتے ہوئے ہائی لیول میں چلا گیا. کیا ہے وہ؟ شرک اکبر ہو گیا. تو مؤلف رحمت اللہ علیہ نیک لوگوں کے حق میں غلو کرنا، چاہے وہ انبیاء ہو چاہے وہ صالحین ہو، ایک تو اس باب میں بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ ہمارا ایک کلمہ گو، زبان سے کلمہ کہنے والے اور اپنے آپ کو مسلمان کہنے والوں کا ایک بڑا طبقہ ایسا ہے جو نیک لوگوں کی قبروں کے پاس غلو کرتا ہے، جو تقریباً ان کے اعمال شرک اکبر تک پہنچ چکے ہیں. ایک تو یہ بتانا چاہ رہے ہیں، اور دوسرا جو ہے وعید اور انجام بتا رہے ہیں اس میں کہ نیک لوگوں کے بارے میں غلو کرنے کا انجام کیا ہوگا؟ شرک اکبر ہوگا. تو دو طرح سے مؤلف رحمت اللہ علیہ نے اس باب کو ذکر کیا ہوا ہے. اب کیسے شرک ہوگا، شرک اکبر کیسے ہوگا، اس کی دو صورتیں اس میں شرح میں ذکر کی گئی ہیں شیخ ابن عثیمین رحمت اللہ علیہ. ایک یہ، اگر کوئی شخص نیک شخص کی قبر کے پاس جائیں اور جا کر صاحب قبر سے مدد مانگے کہ میری مدد کر دو، مجھے اولاد دے دو، ہاں میں مصیبت میں ہوں، پریشانی میں ہوں، قرض میں ڈوبا ہوں، قبر کے پاس جا کر صاحب قبر کے پاس مانگے، تو ایک تو یہ کیا ہوگا؟ شرک اکبر ہوگا. یا پھر قبر کے پاس جا کر کے صدقہ و خیرات اس لیے کرتا ہے کہ میں اس قبر والے سے قریب ہو جاؤں، کیونکہ تعظیم و تقرب کس کا ہونا چاہیے؟ اللہ کا. تقرب میں ان سے قریب ہو جاؤں، ان قبر والوں سے، اور ان کی عظمت کے طور پر، تعظیم کے طور پر قبر کے پاس جا کر کے صدقے کا کام کرتا ہے، صدقہ و خیرات کرتا ہے. اور کئی مسلمان ایسا یہ سمجھتے ہیں قبرستان سے واپس آتے ہو خالی ہاتھ نہیں آنا چاہیے. اگر اپنے کسی مرے ہوئے میت کے پاس جائیں زیارت کے لیے، ہم جب واپس آ رہے ہیں تو خالی ہاتھ نہیں آنا چاہیے، کچھ نہ کچھ صدقہ کرنا چاہیے، کچھ نہ کچھ خیرات کرنا چاہیے. اس سے جو ہے میت کو ٹھنڈک ملتی ہے، اس سے میت کو آرام ملتا ہے، اس سے میت خوش ہوتا ہے. یہ عقیدہ ہے باقاعدہ طور پر. آپ دیکھے ہوں گے عموماً قبرستان کے پاس جتنے بھی فقراء ہوتے ہیں فائدے میں ہوتے ہیں. اور تو اور میں بتا دوں آپ کو، شاید آپ کو معلوم ہوگا نہیں، یہ چیز مشاہدہ کی ہوئی چیز، کہ وہاں پر جو قبرستان میں جو لوگ ہوتے ہیں، مسئولین ہوتے ہیں، ذمہ دار ہوتے ہیں، وہ انہی ایسے فقیروں کو اندر چھوڑتے ہیں کہ چنندہ فقیروں کو چھوڑتے ہیں، اور باقاعدہ طور پر پرسنٹیج کی بات ہوتی ہے ان سے جو ہے پرسنٹیج کی بات ہی ہوتی ہے، کیونکہ مسلمان کا عقیدہ ایسا ہے نعوذ باللہ. تو ایک طرف ہنسی کی بات ہے، تو یہاں پر عقیدے کی کتنی بری بات ہے کہ وہ اپنے میت کو دفنا کر کے آتا ہے، یا اپنے میت کی پاس جا کر اس کے لیے دعا کر کے بھی آتا ہے، یا جس مقصد کے لیے بھی قبرستان گیا تو وہ خالی ہاتھ واپس نہیں آتا ہے. نعوذ باللہ ایسی سوچ اور ایسا فکرہ ہے. دوسرا، اسی طرح سے یہ ایک شرک اکبر ہوگا، دوسرا بدعت ہوگا. کب؟ اللہ ہی کی عظمت بجانا ہے مقصد اللہ ہی کی تعظیم ہے، اللہ ہی کا تقرب ہے، مگر قبر کے پاس جا کر خصوصاً صدقے کا کام کرنا، خیرات کا کام کرنا، یا پھر جو ہے دعا اللہ سے ہی کرے گا مگر اس مقام پر جا کر کرے گا. قبرستان جائے گا یا پھر جو ہے ایک مزار جائے گا، دعا اللہ ہی سے مانگتا ہے مگر وہاں اس مقام پر مانگتا ہے یہ سمجھ کر کے کہ اس مقام پر مانگنے سے مجھے زیادہ فائدہ ہوگا، یا پھر میری قبولیت دعا کا ایک ذریعہ ہوگا، سبب ہوگا. تو یہ بدعت ہے، کیونکہ شریعت میں یہ چیز نہیں بتائی. خالص اللہ کو ہی پکار رہا ہے مگر ایک خاص مزار کے پاس جا کر، قبر کے پاس جا کر کے مانگتا ہے، طلب کرتا ہے، تو ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ یہ زیارت کرنا اس کا بدعت ہوگا. اور حرام ہوگا کب؟ جب کوئی شخص قبر کا قصد افضلیت کو سمجھ کر کے
یہ اعتقاد، یہ عقیدہ رکھتا ہے، یہ عقیدے کے ساتھ جاتا ہے کہ قبر کے پاس جانا اور وہاں زیارت کرنا اور وہاں پر نیک کام انجام دینا، اس عقیدے کے ساتھ جاتا ہے، تو یہاں پر کیا ہوگا؟ یہ حرام ہوگا۔ شرک اس وقت ہوگا جب جا کر فی نفسی ہی قبر والے سے مانگتا ہے، شرک اکبر ہوگا وہ تو۔ اور اسی طرح سے جائز ایسی صورت میں ہوگا کہ اگر کوئی آدمی قبرستان گیا، وہاں دیکھا کسی آدمی کو غلط کام کرتے ہوئے، اس کو سمجھایا کہ اللہ تجھے ہدایت دے وغیرہ، ہاں، تو یہ نصیحت میں جو دعائی کلمات کہا ہے تو یہ جائز ہے، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ اس کی دلیل بھی ہمیں ملتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک عورت کو دیکھے کہ اپنے بیٹے کی قبر کے پاس بیٹھ کر رو رہی تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اصبری، صبر کر، ہاں، تب وہ نہیں سن، تمہیں کیا معلوم ہے کہ میرے اوپر کیا بیت رہا ہے؟ تو قبرستان کے پاس جا کر نصیحت کرنا۔ اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبروں کے پاس جب دفنانے گئے تھے، وہاں پر صحابہ کو نقشہ ڈال کر بھی، زمین پر کھینچ کر کے بھی آخرت سے متعلق اور عالم برزخ کی زندگی سے متعلق آپ نصیحت کیے، تو اس نصیحت کے دوران یا گفتگو کے دوران کسی کے لیے دعائی کلمہ نکلتا ہے، جزاک اللہ خیر، اکرمک اللہ فی الدارین، اس طرح کسی کے لیے دعا نکل گئی قبرستان میں، تو ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ جائز ہوگا۔ اگر اس عقیدے سے گیا ہے کہ یہاں پر میں دعا دوں گا، اللہ ہی سے مانگوں گا، دعا دوں گا یا صدقے کا کام کروں گا، خیرات کا کام کروں گا، اس عقیدے سے جائے گا، بدعت ہوگی۔ ٹھیک ہے، اللہ ہی سے مانگ رہا ہے مگر فی نفسی قبر والے سے مانگے گا تو کیا ہو جائے گا؟ شرک اکبر ہوگا۔ تو یہ قبروں سے متعلق کچھ مختصر سی معلومات تھی، آپ کے سامنے پہلا اثر آیا۔ مجھے وقت بہت کم ہے، سب سے آخر میں یہ جو صورتیں ہیں غلو کی، انشاءاللہ العزیز یہ صورتیں آپ کے سامنے ذکر کرنی ہیں، میں مختصر کرتے ہوئے بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت، یہ زیارت کے نام دینے کے سلسلے میں علماء کرام نے مکروہ کہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت و قبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ نام دینے کے سلسلے میں علماء کرام اس کو مکروہ قرار دیا ہے۔ اور اسی طرح جو آدمی مدینہ میں رہتا ہے، مدینہ میں رہتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت اکثر کرتا ہے، زیادہ تر کرتا ہے، اس کو مکروہ قرار دیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے صحابہ سے، ہمارے اسلاف سے یہ عمل ثابت نہیں ہے۔ اگر آپ کی فکر یہ ہے، آپ کی سوچ یہ ہے، ایک مسلمان کی سوچ یہ ہے کہ یہاں سے وہ سفر کرتا ہے مسجد النبوی، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا تشد الرحال الا لثلاث، 3 مسجدوں کا ہی جو ہے نیک نیتی، ثواب کی نیتی سے، زائد ثواب کی نیتی سے آپ سفر کر سکتے ہیں، مسجد الحرام، مسجد نبوی، مسجد اقصی۔ اگر کوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت سے مقصد سے سفر کرتا ہے، جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ آپ کے سفر کا مقصد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت، یہ جائز نہیں ہے، بالکل منع ہے۔ اب دیکھیں علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کا اس سلسلے میں ایک مشہور شعر بھی ہے، فَأَجَابَ رَبِّ الْعَالَمِينَ دُعَاءَهُ وَأَحَاطَهُ بِثَلَاثَةِ الْجُدْرَانِ حَتَّى اعْتَدَتْ أَرْجَاؤُهُ بِدُعَائِهِ فِي عِزَّةِ وَحِمَایَةِ عِصْیَانِ، کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنے شعر میں فرماتے ہیں کہ رب العالمین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا کا اثر ہے کہ اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو 3 دیواری سے ایک کر دیا۔ کیونکہ حدیث میں ہے نا، ہم حدیث پڑھے، اس باب میں کیا پڑھے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم لا تجعل فی قبری وثنا، کہ اللہ میری قبر کو کیا مت بنا؟ وطن، سجدگاہ مت بنا، یہاں جہاں عبادت ہوتی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو اللہ تعالیٰ آپ کی دعا قبول کی اور 3 دیواری سے کیا کر دیا گیا؟ اس کو محفوظ کر دیا گیا۔ اللہ اکبر۔ تو علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ اپنے اس شعر میں یہی چیز کو وضاحت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مبارک دعا کا معاملہ یہ ہوا کہ ان 3 دیواریوں کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس مأمون و محفوظ ہو گئے۔ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے ساتھ لفظ زیارت کو
مکروہ کہا ہے اور ناپسند کیا ہے. اور خصوصاً علامہ عبد الہادی رحمۃ اللہ علیہ الصارم المنکی فی الرد علی السبکی، امام سبکی رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کے کچھ دلائل پیش کیے ہیں جو کہ پورے کے ضعیف روایت ہیں. ان روایات کا زبردست احاطہ کرتے ہوئے جبکہ ردود کے باب میں سب سے بہترین کتاب مانی جاتی ہے، سب سے بہترین کتاب رد، اتنی پیچیدگی اور باریکی سے اور اصولی اعتبار سے آپ نے اس چیز کا رد فرمایا ہے. تو آپ رحمت اللہ علیہ یہ سب چیزیں ذکر کرنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کرنے کے بھی آداب ذکر کرتے ہیں کہ آپ ایک آدھ بار چلے گئے، ہاں آپ گئے مسجد النبوی کے مقصد سے، آپ اسی مناسبت سے آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس چلے گئے. پہلی بات وہاں پہ زیادہ کھڑنا نہیں چاہیے، زیادہ دیر تک رکنا نہیں چاہیے، اور رکے سلام پڑھے، یہی درود پڑھے، آپ پھر کیا ہو جانا چاہیے، آگے بڑھ جانا چاہیے. اور اسی طرح شرط یہ ہے کہ جیسے آپ عام قبرستان کی مقصد جو ہیں زیارت کے کیا مقصد ہیں، ایک دعا کرنا ان کے لیے، دوسرا اپنے لیے آخرت کی یاد دہائی، اسی مقصد کے لیے یہی مقصدیں یہاں پر بھی آپ کے لیے ہونی چاہیے. ان تمام امور کو آپ رحمت اللہ علیہ نے نقل فرمایا ہے. اور طوالت ہے اس میں، تقریباً جو باتیں میں آپ بتایا ہوں وہ باتیں تقریباً گزر چکے ہیں. ابھی انشاءاللہ العزیز ہم جانیں گے غلو کے جو صورتیں ہیں، شکلیں ہیں. ہمارے پاس جو غلو ہے عوام الناس میں، اس کی شکلیں اور صورتیں قرآن اور سنت سے رد کے ساتھ انشاءاللہ العزیز آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. ہمارا دین اعتدال پسند دین ہے، دین وسط ہے. ہمارے دین میں نہ افراط ہے نہ ہی تفرید ہے. افراط بولے تو کیا، تفرید بولے تو کیا، کم بھی نہیں. غلو، جتنا حکم دیا گیا اتنا، اس سے اوور ایکٹ، حدیں کراس کرنا، یا پھر جو ہے حق گرانا. کسی کا حق جو اسلام نے حق دیا ہے اتنا ہی حق دینا، اس کا حق بڑھانا، یا پھر جتنا حق دیا گیا اس کا حق گھٹانا. جیسے خواتین کے امور میں آپ دیکھیں گے دیگر مذہبوں میں افراط اور تفرید سے کام لیا گیا. کیا کیا گیا، ان کو عورت کے مقام سے ہٹا دیا گیا. عیسائی مذہب دیکھ لیں، مطالعہ کر لیں آپ، یہودی مذہب دیکھ لیں، اسی طرح اصل مذہب نہیں جو انہوں نے بنایا بعد میں، ہندو مذہب دیکھ لیں. سب ہوا کیا ہے، عورت کی حق تلفی کی گئی، اسے ایک جانور بلکہ ایک چیز کے مانند اس کا استعمال کیا گیا. اور پھر آج ایکویلٹی کے نام پر، مغربی تہذیب کے نام پر، اس کو جو اس کا حق ہی نہیں ہے اس کے حق میں اتنا غلو کیا کہ اس سے اونچا حق اس کو عطا کر دیا گیا. یہ اسلام میں، شریعت میں یہ قطعاً اجازت نہیں ہے. یہودی مذہب اتنا سخت ہے کہ تشدد اتنا زیادہ ہے کہ ان کے پاس افراط کا معاملہ ہوتا ہے اپنے دین میں. عمل ہی نہیں ہے، عمل ہی نہیں ہے یہودیوں میں. عمل کے بغیر تمہارا یہودی ہونا کافی ہے جنت میں جانے کے لیے. آپ یہودی مذہب میں دیکھیں گے آپ، وہ دین کی تبلیغ نہیں کرتے. ہمارے ہندوستان میں برہمن ہیں، برہمنیت، یہ بھی اپنے دین کی تبلیغ نہیں کرتے ہیں. ایسے ہی یہودی بھی اپنے دین کی تبلیغ نہیں کرتے ہیں. مزید یہودی نہیں بڑھاتے، جو نسل چل رہی ہے وہی. اب آپ کے جنت جانے کے لیے آپ کا یہودی ہونا کافی ہے، جبکہ نصرانیت الٹا ایک دم عمل میں اتنا حد سے زیادہ غلو کرتا ہے کہ وہ شرک تک مقام پہنچا دیتا ہے. یہ عیسائیوں کا معاملہ. تو عیسائیت اور یہودیت، ان دونوں سے ہمارا دین جو ہے سرے سے پاک ہے، وسط، دین وسط ہے، اعتدال پسند ہے ہمارا دین. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، بیان کرتے ہیں کہ اہل نجد کا ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، جس کے سر کے بال بکھرے ہوئے بال تھے، پورا گندا حال تھا، بکھرے بکھرے بال تھے. اس کی آواز میں گنگناہٹ سی تھی کہ آواز صحیح سے
سنائی نہیں دے رہی تھی، سمجھ میں نہیں آ رہی تھی. پھر وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آیا اور آ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر کیا فرض ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 5 صلوات فی اليوم واللیلۃ، دن و رات میں 5 وقتہ نمازیں فرض ہیں. تو اس نے پوچھا کیا اس کے علاوہ بھی کوئی فرض ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، الا ان تطوع، یہاں تک کہ تو جو نفل پڑھ لیا، جو نفل کر لے وہ تیرے اوپر، فرض تو اتنا ہے. پھر پوچھا روزے سے متعلق، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا رمضان کے روزے فرض ہیں، کیا اس کے علاوہ بھی فرض ہیں؟ کہا کہ نہیں، اس لیے علاوہ تو جو نفل کر لیں، نفل رکھ لیں، سو رکھ لیں. پھر جو ہے زکوٰۃ سے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے علاوہ جو تو صدقہ دے لے وہ صدقہ دے لے، مگر فرض اسلام میں اتنا ہی ہے. جب وہ آدمی پلٹ کر کے گیا اور یہ کہا کہ واللہ لا ازید ولا انقص علی ھذا، کہا کہ اللہ کی قسم میں اس کے آگے نہ زیادہ کروں گا نہ کم کروں گا، نہ زیادہ کروں گا نہ کم کروں گا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب پلٹ کر جا رہا تھا کہا افلح ان صدقہ، اگر یہ واقعی جیسے کہا ویسے مطابق عمل کرے گا، وہ اس پر چلے گا، توسط سے چلے گا، تو یہ کامیاب ہو جائے گا. تو اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی کہ مسلمان دین میں کمی پیشی نہیں کرتا ہے، افراط تفریط نہیں کرتا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ تطوع نہ، یہاں پر توسط بتا رہا ہے کہ ہمارا دین کتنا وسط ہے. آپ کو شریعت نے کچھ واجبات مقرر کیے ہیں، کچھ حرمات مقرر کیے ہیں، اور کچھ مستحبات ہیں شریعت میں. یہ حرام ہے، یہ کرنا ہے ضروری، یہ نہیں کرنا ہے ضروری، اور یہ آپ کر لیں گے تو آپ کے لیے ثواب ہے نا، یہ آپ کے لیے ثواب ہے. تو ایک مومن کو چاہیے کہ اس کے مطابق، اپنی طاقت کے مطابق مستحبات کو کیا کر لیں، انجام دے لیں، تو اس کے مطابق اس کا درجہ ادا ہوگا. تو یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بتانے کا مقصد یہی ہے. اب چلیے جانیں گے ہم کہ یہ غلو کی شکلیں کیا ہیں. غلو کی کئی شکلیں ہیں جو کچھ آپ کے سامنے میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا. ایک تو یہ ہے کہ جیسا کہ ہم پڑھتے آ رہے ہیں 3 بابوں سے، وہ انبیاء اور صالحین کے متعلق ان میں غلو کرنا، جیسا کہ یہودی عزیر علیہ السلام کے متعلق غلو کرتے ہیں. کیا ہے؟ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ. یہودی کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کا بیٹا، اور مسیح کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے. تو اس طرح سے ہماری شریعت مطہرہ نے اس باب میں سختی سے منع کیا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس باب میں اتنی سختی کی ہے کہ اپنے آخری ایام میں، اس سے پہلے کے باب میں پڑھے تھے ہم کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات سے 5 دن قبل، اور اسی طرح آپ اپنے سکرات کے عالم میں، اور 3 دن بیمار جب ہوئے ہیں 3 دن قبل، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اس کام سے روکا ہے کہ میرے متعلق تم ہرگز کیا نہیں کرنا، غلو نہیں کرنا. الغرض لوگ، ایک اور حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت یہ دونوں قوموں کے نقش قدم پر چلے گی. ہاں، تو اس میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ انہوں نے انبیاء کے متعلق غلو کیا، میری امت بھی غلو کرے گی. آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق غلو سے کام لے رہے نہیں لے رہے؟ نعوذ باللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر ماننا، ناظر ماننا، ہاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ علم غیب کا دعویٰ کرنا، اور تو اور مقام اتنا دیا گیا، غلو کیا گیا آپ کی محبت میں کہ آپ کو خدا کا مقام دے دیا گیا. نعوذ باللہ. کیا ہیں اشعار، بعض لوگوں میں یہ مشہور ہیں اشعار، وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر، وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر، اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر. نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک. اور اسی طرح غلو میں یہ بھی شعر ہے، شریعت کا ڈر ہے نہیں تو یہ کہہ دوں، شریعت کا
ڈر ہے، نہیں تو یہ کہہ دوں خدا خود رسول خدا بن کے آیا، نعوذ باللہ، خدا خود رسول خدا بن کے آیا، نہ بندہ رہے گا نہ اللہ رہے گا، نہ بندہ رہے گا نہ اللہ رہے گا، نعوذ باللہ، خدائی کا مالک محمد رہے گا۔ ایسے اشعار، غلو، اس میں موسیقی لگا کر، اور اتنا غلو، کچھ ماؤں کے متعلق بھی آپ دیکھیں گے، ماں کے متعلق جو قوالیاں ہیں، قوال لوگ جو ماں کے متعلق کہتے ہیں، نعوذ باللہ، اللہ سے اونچا مقام ماؤں کو دیتی ہے، والدین کو خدا سے بڑھ کر جو ہے، اللہ سے بڑھ کر کے مقام دے دیے ہیں۔ الغرض ایسے کئی اشعار ہیں جس کو میں مزید کہنا نہیں چاہ رہا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا تطرونی کما اطرت النصارى، میرے متعلق تم غلو سے کام نہ لینا، اوور ایکٹ نہ کرنا، جس طرح سے مسیح کے متعلق عیسائیوں نے اور عزیر سے متعلق یہودیوں نے جس طرح سے کام لیا، یہ کام قطعاً تم ہرگز نہ لینا۔ یہ ہو گیا انبیاء اور نیک لوگوں کے، اور خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ ہٹیں گے تو نیک لوگوں کے متعلق بھی کتنا غلو ہے، ہاں، کیا ہے وہ قبریں، مزارات جن لوگوں کے نام سے مشہور ہے، ہاں، اسی طرح قادیانیت اپنانے والے، ہاں، ان کے متعلق جو غلو ہے وہ ہم سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے، ہم جانتے ہیں، سنتے ہیں، بیانات میں بھی کئی مرتبہ اور دروس میں بھی میں کئی مرتبہ ذکر کیا ہوں، نیک لوگوں کے متعلق بھی غلو کرنا۔ دوسری جو شکل ہے غلو کی، وہ عبادت میں غلو کرنا۔ کس میں غلو کرنا؟ عبادت میں۔ عبادت میں بھی توسط سے رہنا چاہیے ایک مومن کو، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو عبادت کیسی پسند؟ وَإِن قَلَّ، مداومت ہو، آپ کو یہ مستحب کام شروع کرتے ہیں چھوٹا صحیح مگر کنٹینیو، اللہ تعالیٰ کو یہ عمل کیا ہے؟ بہت پسند ہے۔ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما جب 10 ذی الحج کو صبح ہوئی اپنی سواری پر بیٹھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ان کو، جاؤ کنکری لاؤ، ہاتھی القتلی، کہ میرے لیے تم کنکریاں چن کر کے لے آؤ۔ تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما جب کنکریاں لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے بِأَمْثَالِ هَؤُلَاءِ وَإِيَّاكُمْ وَالْغُلُوَّ فِي الدِّينِ فَإِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ الْغُلُوُّ فِي الدِّينِ۔ دیکھو ایسے ہی ہونا چاہیے، یعنی چنے سے تھوڑے بڑے، چنا کتنا ہوتا ہے؟ چنے سے تھوڑے بڑے، ہاں، ایسا نہیں کہ آپ عبادت میں جمرات کو ماروں گا، کوئی چپل پھینک رہے ہیں، ایسے آج حج پر جاتے ہیں لوگ، نعوذ باللہ، دیکھا جاتا ہے چپل پھینکتے ہیں، یہ سمجھتے کہ میں بہت بڑا کارن کر دیا، بہت بڑی عبادت کا کام کر دیا، میں بہت بڑی سختی کر دیا شیطان پر، میں بہت بڑا نیک بن گیا، نعوذ باللہ۔ پتھریں پھینکتے ہیں، بوتلز، کچھ تو ایسے ہوتے ہیں بوتل کے اندر سب پتھر ڈال کے بوتلیں پھینک مارتے ہیں، کیا کچھ کر گزرتے ہیں۔ تو ہماری شریعت مطہرہ قطعاً اس چیز کی اجازت نہیں دیتی۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی عمل، یہ بھی حدیث ثابت ہے کہ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وضو کے متعلق سوال کیا، سأل عن الوضو، وضو سے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کر کے دکھایا اس کو پریکٹیکل، اور تمام اعضائے وضو کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار دھویا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَمَنْ زَادَ عَلَى هَذَا فَقَدْ أَسَاءَ وَتَعَدَّى وَظَلَمَ، جو کوئی یہ 3 سے اوپر، میں 4 ٹائم کر لوں گا تو ثواب مجھے زیادہ ملے گا، ہاں، کوئی یہ کہہ لیں کہ میں اگر 4 ٹائم کروں گا تو ثواب مجھے زیادہ مل جائے گا، اس نیت سے اس کے اوپر کرے گا، فمن زیادہ، جو کوئی زیادتی کیا اس کے اوپر، فقد عصا، برا کام کیا، اور وہ تعدی، ظلم کیا، زیادتی کیا، حدیں پار کی اس نے، وہ ظلم، اور اس نے زیادتی کر لی۔ تو اس طرح سے عبادت میں بھی غلو قطعاً نہیں ہونا چاہیے،
عبادت سے مراد یہاں پر جو شریعت اسلامیہ حکم دی ہیں تو ان عبادت مراد یہاں پر ہیں. اسی طرح نفلی اعمال میں غلو کرنا، یہ بھی ہمارے معاشرے کے اندر ایک بہت بڑا طبقہ جو ہے نفلی عبادتوں میں غلو کرتا ہے، تو یہ بھی قطعاً نہیں ہونا چاہیے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے ہوئے فرمایا لا تواصلوا، تم وصال مت کرو روزے میں. کون سا روزہ؟ نفل روزے میں تم کیا نہ کرنا. وصال کس کو بولتے ہیں؟ کہ ایک سحری سے 2 دن روزہ رکھنا، یا ایک افطاری سے 2 دن 3 دن اس طرح سے روزہ رکھنا، یہ ہماری شریعت میں اجازت نہیں ہے، منع ہے. بلکہ افطار میں کھانے کا حکم دیا گیا، سحری میں بھی کھانے کا حکم دیا، کہا ایک گھونٹ ہی صحیح اس میں برکت ہوتی ہے. کھانے کا پینے کا حکم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. پھر آپ نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا، صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ تو رکھتے ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے تھی یہ چیز کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے تھے. تو آپ نے فرمایا انی لست مثلکم، میں تمہاری طرح نہیں ہوں کہ مجھے جو ہے کھلایا جاتا ہے، میرا رب مجھے کھلاتا ہے اور میرا رب مجھے پلاتا ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے تھا کہ آپ کے لیے یہ چیز جائز تھی، جیسے آپ کے لیے نکاحیں جائز تھی. کچھ اعمال جو خصوصیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایک الگ ٹاپک ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہی ہیں، اس کے علاوہ امت میں سے کسی کے لیے بھی یہ چیز قطعاً جائز نہیں ہے. اسی طرح آپ نفل اعمال میں، عبادات میں جو لوگ غلو سے کام لیتے ہیں، وہ حدیث بھی مشہور ہے. کون سی حدیث؟ جو 3 لوگ آئے تھے، 3 لوگ آئے نا، کچھ لوگ آئے اب ازواج مطہرات کے پاس، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تھے. ایک نے کہا میں دن بھر یعنی زندگی بھر روزے سے رہوں گا، ایک نے کہا کہ میں رات میں سوؤں گا نہیں، اور تیسرے نے کہا کہ میں نکاح نہیں کروں گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں کو اس غلو سے، نفلی عبادت میں غلو کرنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا. اور اسی طرح سے ان کا بھی واقعہ ہے، سلمان فارسی رضی اللہ عنہ اور ابو الدرداء رضی اللہ عنہ، ان دونوں کی مواخات کروائے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بھائی چارگی کروائے تھے. مہاجرین میں سے سلمان فارسی تھے اور ابو الدرداء انصار میں سے تھے. دونوں کی بھائی چارگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کروائے تھے. اسی بھائی چارگی کے درمیان کا واقعہ ہے، پردے سے پہلے کا حکم ہے. ابو الدرداء گھر پر آتے ہیں، کس کے؟ سلمان فارسی ابو الدرداء کے گھر آتے ہیں. ام درداء ہوتے ہیں گھر پہ، یعنی ان کی بیوی ہوتی ہیں. حالت بہت عجیب سی تھی کہ ایک عورت کو بند سور کے رہنا ہے، جوان عورت کو، ویسی نہیں تھی، اتری حالت تھی. کہے کیا آپ کی حالت ایسی ہے؟ کہا کہ ہمارے شوہر کو ہماری ضرورت ہی کہاں پڑتی ہے، بند سورنا ہے تو کس کے لیے؟ شوہروں کے لیے. بند سورنا ہے شوہروں کے لیے. تو کہتے ہیں کہ ہمارے شوہر کو ہماری ضرورت، ہماری طرف توجہ ہی نہیں دیتے. وہاں ابو الدرداء کی عبادت ہوئی، ان کی نماز ہوئی، ان کا روزہ ہوا، یہی کچھ تو ہے، ان کو ہماری طرف توجہ کہاں دیتے ہیں. ہاں تو ایسی بات ہے. سلمان فارسی بولے ابھی سبق سکھاؤں گا. پھر ابو الدرداء گھر آتے ہیں. گھر آنے کے بعد خوش ہوتے ہیں کہ مہمان گھر پر آیا ہے. کہتے ہیں بیوی سے دسترخوان لگاؤ. جی دسترخوان لگایا جاتا ہے. سلمان فارسی سے کہتے ہیں ابو الدرداء کھانا کھا لو. کہتے ہیں کہ تم بھی بیٹھو. کہتے ہیں میں روزے سے ہوں، تم کھائیں گے تو میں کھاؤں گا، نہیں تو نہیں کھاؤں گا. شرط میں عرب میں معاملہ تھا کہ مہمان کو خالی پیٹ بھیجنا، ہاں یہ بہت ہی عار سمجھا جاتا تھا. تو آپ رضی اللہ عنہ بھی ابو الدرداء روزہ توڑ کے کھا لیتے ہیں. پھر سونے کا وقت آتا ہے. کہتے ہیں سلمان فارسی کے لیے بستر لگاؤ. بستر لگایا جاتا ہے. کہتے ہیں سلمان سو جاؤ. کہتے ہیں تم سوؤ گے میں سوؤں گا. زبردستی سلا بھی دیتے ہیں، سو جاتے ہیں. پھر تہجد کے وقت، آخری وقت میں اب کہتے ہیں اب اٹھو نماز پڑھو. نماز تہجد پڑھنے کے بعد آپ انہیں کہتے ہیں ان لربک علیک حق ولنفسک علیک حق ولاہلک علیک حق فاعطی کل ذی حق حقہ. دیکھو رب کا بھی حق ہے، حقوق اللہ ہیں، اور اسی طرح تمہارے اپنی جان کا بھی حق ہے.
اللہ نے یہ جسم دیا ہے، جسامت دی ہے، اس کے لیے جتنی بھی فطری ضرورتیں، تقاضے ہیں، ان تقاضوں کو آپ کیا کریں؟ پورا کریں. اور اسی طرح ذمہ داریاں ہیں آپ کے اوپر، حقوق العباد ہے، بیوی کا حق ہے، بچوں کا حق ہے، بچوں کی تربیت کا، کئی چیزیں ہیں، یہ ذمہ داریاں تم نہ فَآتِي كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، ہر ایک حقدار کا حق ادا کرو. چنانچہ یہ ابو الدرداء سن لیتے ہیں، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر پورا واقعہ بولتے ہیں کہ دیکھو سلمان فارسی، ایک تو روزہ توڑا دیے میرا، ہاں، پھر سلا بھی دیے، پھر یہ نصیحت کرتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صدقہ سلمان، سلمان نے صحیح نصیحت کی. تو عبادت میں غلو اتنا نہ کریں کہ آپ اپنے حقدار گھر والی کو حق نہیں دے رہے ہیں، اس کا اپنے اولاد کو ٹائم نہیں دے رہے ہیں، آپ وقت نہیں دے رہے ہیں، اپنے آپ کو اتنا پرہیزگار عبادت گار بنا دیے کہ آپ اپنی بیوی کے پاس نہیں جا رہے. دیکھیں اسی سے جڑا ایک مسئلہ، حکم کیا ہے شادی ہونے کے بعد؟ باقرہ سے اگر شادی ہو تو اس کے پاس کتنے دن رہنا ہے؟ کتنے دن رہنا ہے باقرہ سے؟ 7 دن رہنا ہے. اگر ثیبہ سے نکاح ہوتا ہے کسی مرد کا، ثیبہ کس کو کہتے ہیں؟ ڈیورس شدہ یا پھر اس کا شوہر دیدہ عورت. تو اگر اس کے ساتھ نکاح ہوتا ہے تو 3 دن کم از کم رہنا ہے. اب ہماری جماعت تبلیغی میں یہ عمل اتنا غلو کیا جاتا ہے کہ شادی کے دوسرے دن جماعت کے لیے نکلنا بہت بڑا کار خیر ہے. کتنی مخالفت ہو رہی ہے شریعت کی کتنی مخالفت ہو رہی ہے. اور ایسے شادی شدہ آدمی، یہ حنظلہ رضی اللہ عنہ کی جو حدیث ہے، گرچہ اس میں کلام بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان آیا، وہ اپنی بیوی کے ساتھ نئی دلہن کے ساتھ تھے، پھر جو ہے صبح میں شہید جب ہو گئے تو غسیل الملائکہ، فرشتوں نے غسل دیا، اس کا ذکر ہے. البتہ جو خلفیہ ہے اس کے بارے میں اختلاف ہے حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ. تو اس حدیث کو بھی دلیل بنا کر کے کہ آپ گویا جو ہے جہاد میں آ گئے، تو قطعاً جو صریح دلیلیں ہیں اس کے خلاف عبادتوں میں، نفلی عبادتوں میں، خصوصاً نفلی اعمال میں غلو کرنا، اور یہ نفلی عمل کہیں گے بھی نہیں ہم اس کو، ہاں، اس طرح نکلنا، یہ سب چیزیں اپنے حقوق جو ذمہ داریاں ہیں اسے سب ہٹا کر کے، عقیدے کو پس پشت رکھ کر کے، دیگر اعمال کو مقدم کر کے کرنا، یہ سب جو ہے سراسر شریعت کے خلاف ہے. الغرض اس سے متعلق اور بھی مزید دلیلیں ہمیں مل سکتے ہیں. نفل عبادت کے تعلق سے ایک اور دلیل میں آپ کے سامنے ذکر کرنا مناسب سمجھتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انس بن مالک رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے تو آپ دیکھا مسجد میں ایک رسی دونوں ستونوں کے درمیان بندھی ہوئی تھی. ایک رسی جو ہے دونوں ستونوں کے درمیان بندھی ہوئی تھی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ما ھذا الحبل، یہ رسی کیوں ادھر بنی ہوئی ہے؟ تو صحابہ رضی اللہ عنہم نے کہا کہ یہ حضرت زینب رضی اللہ عنہا کے لیے بندھی ہوئی ہے. کیوں بندھی ہوئی ہے؟ کیونکہ زینب رضی اللہ عنہا جب قیام میں ہوتی ہیں، کھڑے کھڑے قیام لمبا لمبا کرتے کرتے جب تھک جاتی ہیں تو وہ رسی کا سہارا لینے کے لیے ہے. تو یہ نفلی عبادت میں غلو کا معاملہ ہو گیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حلوہ لیصلی احدکم نشاطہ کہا حلوہ لیصلی احدکم نشاطہ، کہا کہ اسے کھول دو، اس رسی کو کھول دو. تم میں سے جس کسی کو بھی نماز پڑھنا ہے تو اپنے ایکٹیو حالت میں نماز پڑھنا ہے. سستی میں، نیند میں نماز پڑھ رہے ہیں، پریشانی، سستی، اسی حالت میں نہیں، ایکٹیو ہو کر کے تمہیں کیا کرنا ہے؟ کس کے سامنے کھڑے ہو رہے ہیں؟ رب کے سامنے کھڑے ہو رہے. تو ایکٹیونیس آپ کی ہونی چاہیے. اسی کے تحت آپ کیا کریں؟ عبادت کریں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی تھک جائیں تو بیٹھ جائیں. نشاط حالت میں آپ عبادت کریں، تھک جائیں تو آپ کیا کریں؟ بیٹھ جائیں. یہ شریعت کا حکم ہے. تو یہ غلو کی تیسری صورت ہوئی کہ نفلی عبادتوں میں کیا کرنا؟ غلو کرنا. چوتھی صورت غلو کی
رخصت کو قبول نہ کرنا. جی رخصت کو قبول نہ کرنا. شریعت میں وہ رخصتیں ہیں, روزہ ہیں, رخصت ہے کہ آپ سفر پر ہیں, بیمار ہیں, تو کیا کریں آپ, روزہ چھوڑ دیں اور آگے رکھ لیں آپ. رخصت ہے آپ سفر پر ہیں, نماز جو 4 رکعات ہیں ظہر اثر و عشاء اسے آپ 2 پڑھیں, رخصت ہے. ضرورت پڑے تو جمع کر لیں آپ, یہ بھی رخصت ہے شریعت مطہرہ میں. شریعت کی رخصتوں میں برسات ہو رہی ہے, آپ کی مغرب کی نماز چل رہی ہے, مغرب کی فوری بعد بھی برسات جاری ہے, آپ کے لیے رخصت ہے کہ آپ عشاء پڑھ لیں. شریعت کی رخصت ہے, قبول کرنا چاہیے. ظہر کی نماز چل رہی ہے, برسات ہو رہی ہے, رخصت ہے شریعت کی, اسے کیا کرنا چاہیے, قبول کرنا چاہیے. اس شریعت کی جو رخصتیں ہیں وہ رخصتیں ہیں. اسے اگر ہم کمپیئر کریں, پہلے کے دور میں سیمنٹ کے روڈ نہیں ہوتے تھے, ڈامبر کے روڈ نہیں ہوتے تھے, برسات ہوتی تھی, کیچڑ ہو جاتا تھا, لوگوں کو آنے کے لیے مشکل ہوتی تھی, چھاتا نہیں ہوتا تھا, کار نہیں ہوتی تھی. آج جو ہے چھاتا ہے, کار ہے, سہولتیں ہیں, لہذا آج جو ہے دونوں نمازیں ملا کر پڑھنا نہیں ہو سکتا. یا آپ رخصت شریعت کے معاملے میں غلو کر رہے ہیں. سفر پر ہیں, آپ روزہ سے تھک رہے ہیں, تو آپ کے لیے حکم یہ ہے, بہتر یہ ہے, افضل یہ ہے کہ آپ کیا کریں, روزہ توڑ دیں. آپ تھک چکے ہیں. ہاں اگر آپ تھکے نہیں ہیں آرام سے رکھ لیتے ہیں, اجازت ہے, رکھ سکتے ہیں, کیونکہ اللہ کے رسول ہم سفر میں بھی روزہ رکھے ہیں. اور سفر میں اگر آپ تھک چکے ہیں تو روزہ کھولنا چاہیے, کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھکے بھی نہیں ہیں آپ, اختیار بھی ہے آپ کو روزہ کھولنے کا. سفر پر ہیں آپ, روزہ کھولنے کا اختیار ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا سفر میں کہ لوگ سب رش بنائے ہوئے تھے, بھیڑ بنائے ہوئے تھے, اطراف و اکناف. پوچھا کیا بات ہے, کہا یہ آدمی روزے سے ہے, تھک چکا ہے. کہا لیسا من البر, یہ نیکی نہیں ہے روزہ رکھنا, سفر میں روزہ رکھنا نیکی نہیں ہے. کہا تو ابھی راستے میں آ رہا تھا میں, شیخ بن باز رحمت اللہ علیہ کے تعلق سے یہ آپ کا واقعہ آپ کے شاگرد اپنی زبانیں سناتے ہیں. شیخ بن باز رحمت اللہ علیہ آپ سفر کے لیے نکلے جدہ سے, فلائٹ میں تقریباً 1 گھنٹے سے کم وقت ہے افطار کو. افطار کے لیے 1 گھنٹے سے کم وقت ہے, فلائٹ میں ہے. آپ نے باقاعدہ طور پر روزہ توڑا اور کہا, یہ دلیل دی, لیسا من البر, یہ نیکی نہیں ہے کہ تم حالت سفر میں روزہ رکھے, یہ نیکی نہیں ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی رخصتیں ہیں. آپ اگر سفر میں آ رہے, آج تو آسان سفر ہے, فلائٹ میں کر کے آئے, کیوں 2 رکعت پڑھیں, 4 رکعت پڑھیں گے ہم؟ نہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک مقام پر, ہذہ نعمت اللہ علیکم فاقبلوها, یہ اللہ کی نعمتیں ہیں, اس کو کیا کرنا چاہیے, قبول کرنا چاہیے. تو جو رخصتیں ہیں ان رخصتوں میں کیا نہیں کرنا چاہیے, غلو نہیں کرنا چاہیے. اما عائشہ رضی اللہ عنہا راویہ ہیں, فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کام کیا اور اس میں رخصت دی. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ کچھ لوگ اس رخصت کو اپنانے سے ناپسند کر رہے ہیں, جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پہنچی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا. اس خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, ما بال اقوام يتنزهون عن الشيء اصنعه فوالله انی لأعلمهم بالله واشدهم له خشیہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قوم کو کیا ہو گیا ہے, جب کسی معاملے میں رخصت دی جاتی ہے میں کرتا ہوں اور اس رخصت کو قبول نہیں کرتے ہیں. ہاں آپ نے فرمایا اللہ کی قسم, اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا میں ہوں, اللہ کو سب سے زیادہ جاننے والا میں ہوں. تو رخصتیں ہیں, ان رخصتوں کو اپنانا چاہیے. ہاں اس کو جو ہے اپنی عقلی دلیلیں لا کر ہیر پھیر کرنا یہ قطعاً درست نہیں ہے. اسی طرح ایک شکل جو غلو کی ہے وہ یہ کہ اپنے آپ پر سختی کرنا,
اپنے آپ پر سختی کرنا، یہ بھی ایک غلو کی شکل ہے. جیسے آج کہہ لیں کہ کئی لوگ مدینہ آتے ہیں عمرے کے لیے، اسی سفر میں مدینے کا سفر بھی ہوتا ہے، تو اس عقیدے کے ساتھ وہ اپنے جوتے نکال دیتے ہیں اور خالی پیدل رہتے ہیں، بنا جوتے کے بنا چپل کے رہتے ہیں. اس میں یہ تصور رکھتے ہیں کہ نبی کے قدم کہاں لگے ہوں گے، وہاں ہمارے بھی قدم لگ جائیں. سنت کیا ہے؟ چپل پہننا اچھی بات ہے یا چپل نکال کے چلنا اچھی بات ہے؟ بتائیے. اپنے پیروں کی حفاظت ہوتی ہے، اس میں جوتے پہننے سے اپنے پیروں کی حفاظت ہوتی ہے، پیر محفوظ ہوتے ہیں. بنا چپل کے چلیں گے تو ظاہر سی بات ہے کنکریاں چبھیں گی، نوکیدار چپل پتھر چبھیں گے اس سے، اور کانٹے چبھ سکتے ہیں، کچھ بھی نقصان ہو سکتا ہے. بنا جوتے کے اگر آپ رہیں گے کیچڑ لگ سکتا ہے، گندگی لگ سکتی ہے، ایسے مسائل ہو سکتے ہیں. تو چپل پہننا جو ہے آدمی کے لیے بہتر ہے، مگر یہ اپنے آپ پر سختی، شریعت میں جس چیز کا حکم نہیں دیا اپنے آپ پر سختی کرنا، یہ قطعاً اجازت نہیں ہے. دیکھیں ایسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ابو اسرائیل نام کے ایک آدمی تھے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کے لیے ممبر پر بیٹھے، دیکھا کہ ایک آدمی کڑک دھوپ ہے مسجد کے باہر کھڑا ہوا ہے. کہا، پوچھا کون ہے، کیوں کھڑا ہے؟ کہا یہ ابو اسرائیل اس کا نام ہے، یہ نظر مانا ہے کہ دھوپ میں کھڑا رہے گا. کس میں کھڑا رہے گا؟ دھوپ میں کھڑا رہے گا. اور نظر مانی ہے کسی سے بات نہیں کرے گا، سایہ نہیں لے گا، کسی سے بات نہیں کرے گا. نظر مانی ہے روزے سے رہے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مرہو، جو اس کو حکم دو، لیتکلم ولیستظل، جائیں لوگوں سے بات کرنے کے لیے بولو، وہ نظر توڑنے کے بولو، اور اسی طرح سے سائے میں آنے کے لیے بولو، بیٹھنے کے لیے بولو، البتہ روزے کو مکمل کرنے کے لیے بولو. ایسی نظر جو انسان کی طاقت سے باہر ہو یا حرام نظر ہو تو اس کو توڑ دینا چاہیے. البتہ نیک نظر ہے تو اس کو پورا کرنا چاہیے، یہ شریعت کا حکم ہے. تو یہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بتانا کہ آدمی کو چاہیے کہ اپنے اوپر زیادتی نہ کر لیں، اپنے آپ کو تکلیف نہ پہنچا لیں. دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بوڑھے آدمی کو دیکھا کہ اس کے 2 بیٹوں کے سہارے پر چلایا جا رہا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما بالو ھذا، بھئی اس کو کیا ہو گیا، کیوں ایسے آ رہا ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ اس نے نظر مانی ہے چلنے کی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان اللہ عن تعذیب ھذا نفسہ لغنی، اللہ تعالی بے نیاز ہے کہ ایسے آدمی سے جو اپنے آپ کو ہلاکت پہنچا رہا ہے، اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہا ہے، اس سے اللہ تعالی بے نیاز ہے. تو ایسے ایک عورت کے تعلق سے بھی اسی طرح سے ایک روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس میں اپنے آپ کو تکلیف میں ڈال لینا، اپنے آپ کو سختی میں مبتلا کرنا، یہ شریعت میں چھاؤں اللہ کی نعمت ہے نا. اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں گنا میں سے ایک نعمت یہ بھی گنائی کہ چھاؤں اللہ نے بنائی، یہ اللہ کی نعمت ہے. آپ گرمی کا موسم ہے، آپ کے لیے اگر میسر ہوتے ہیں گرمی کو محفوظ ہونے کے کپڑے، کاٹن کپڑے وغیرہ سب آپ پہنے، آپ کے لیے بہتر ہے، یہ افضل ہے. اپنے آپ کو گرمی سے بچائیں، آپ کے لیے افضل ہے. یہ اپنے آپ کو تھکانا، گرمی میں ڈالنا، گرم کپڑے پہننا، آپ گرمی میں اور گرم پہن رہے ہیں، تو یہ اپنے آپ کو کیا ہے، نقصان پہنچانے کے برابر ہے. اسی طرح غلو کی ایک صورت، دین میں بیجا سوالات، دین میں بیجا سوالات کرنا، اس سے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. دیکھیں کئی مختلف موقعوں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے سوالات آتے تھے. ایک آدمی آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آ کر کے کہا کہ اللہ کے رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ایھا الناس قد فرض اللہ علیکم الحج فحجوا، اے لوگوں اللہ نے تم پر حج فرض کیا ہے، تم حج کرو. تو
تو ایک آدمی پوچھا افی کل عام، ہر سال حج کرنا ہے؟ خاموش رہے آپ. پھر پوچھا، آپ خاموش رہے. پھر پوچھ رہا ہے، آپ خاموش رہے. آپ نے کہا اگر میں کہہ دوں ہاں، لو قلت نعم، اگر میں کہہ دوں ہاں تو یہ فرض ہو جاتا ہر سال، اور تم اس کی استطاعت نہیں رکھ سکتے تھے، تمہیں اس کی طاقت نہیں ہوتی تھی ہر سال کرنے کی. تو اس سے معلوم ہوا کہ بیجا سوالات دین میں جو غیر ضروری ہیں، ایسے سوالات کرنا یہ بھی غلو کی ایک شکل ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث فرمانے کے بعد آپ نے فرمایا ذرونی ما ترکتکم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے چھوڑ دو، ما ترکتکم، ہاں، کہ تم سے پہلے جو لوگ ہلاک ہوئے ان کے ہلاکت کی ایک وجہ کثرت سوالات، بے جا سوالات، ہاں، اور اپنے انبیاء کے متعلق اختلاف کر لیے. تمہیں جب کوئی حکم دیا جائے جتنی طاقت ہے اتنی بجا لاؤ، اور جب کسی چیز سے روکا جائے تو تم کیا کرو، اس سے رک جاؤ. اور یہ بنو اسرائیل کا واقعہ بھی، آپ گائیں کا واقعہ بھی جانتے ہیں کہ بے جا سوالات کر کے اپنے آپ پر کیا کر لیے، زیادتی کر لیے. تو شریعت مطہرہ میں جو ہمارے لیے غیر ضروری ہیں، علم سیکھ رہے ہیں تو علم کے بھی سوالات کے آداب ہیں. سلف صالحین نے اس کو باقاعدہ طور پر کتابوں میں نقل فرمایا ہے کہ سوالات کے بھی آداب ہیں، کہ فائدہ ہو آپ کے لیے یا عام کے لیے فائدہ ہو ایسا سوالات آپ کریں، بجائے اس کے بیکار کی چیزوں میں بے جا سوالات. جو چیز ہے ہی نہیں دن میں. آپ کئی مسالک کی کتابیں اٹھا کر کے دیکھیں جو مسلکوں کی واقعی مصدر و مرجع مانی جاتی ہیں، کتاب فقہی کتابیں، ہاں، درِ مختار، یہ سب کتابیں بہت مشہور و معروف ہیں. ایسے ایسے مسائل کو نقل فرمایا گیا ہے، ذکر کیا گیا ہے جو رونما ہی نہیں ہو سکتے، ہو ہی نہیں سکتے. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. جیسے امامت کے مسئلے میں امامت کا حقدار کون ہوگا، تو اس میں اتنی باریکیاں اور بیجا چیزیں ذکر ہیں، اللہ اللہ، پڑھنے پر حیا آ جائے گی. ایسے سوالات ہیں. تو الغرض یہ غلو کی ایک شکل ہے. اسی طرح غلو کی شکلوں میں سے ایک اہم شکل دعا میں غلو کرنا. کس میں غلو کرنا؟ دعا کرتے وقت دعا میں غلو کرنا. جیسے زور زور سے مانگ رہے ہیں، اللہ مجھے دے، زور زور سے مانگنا شروع کر دیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ تمہارا رب، ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، یہ قرآن مجید میں ہے کہ تم تمہارے رب کو پکار رہے ہو تو ایک تو تضرع کے ساتھ اور خفیہ طور پر تم اپنے رب کو پکارو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کے ساتھ جا رہے تھے، اونچے مقام پر جب صحابہ چڑھ رہے تھے تو پورے اونچی اونچی آواز میں لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہتے ہوئے چڑھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایھا الناس اربعوا علی انفسکم فانکم لا تدعون اصم ولا غائبا انه معکم انه سمیع قریب تبارک اسمہ وتعالی جدہ. اے لوگوں، اپنے آپ پر ترس کھاؤ، اس لیے کہ تم کسی گونگے کو نہیں پکار رہے ہو، تم کسی گونگے کو نہیں پکار رہے ہو اور کسی غائب کو نہیں پکار رہے ہو، بلکہ وہ تمہارے ساتھ ہے، وہ سننے والا ہے، اور اللہ رب العزت بابرکت ہے اور اس کی بزرگی بہت بلند ہے. تو اس طرح سے دعاؤں میں بھی کیا نہیں کرنا چاہیے، غلو سے کام نہیں لینا چاہیے. جیسے رمضان میں سب ہمارے پاس عموماً ہوتا ہے کہ مائک پر دعائیں کرنے لگتے ہیں، افطار سے قبل بلند مائک لگا کر کے دعائیں کی جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں، دعا کریں، آپ دل سے مانگیں، آپ آہستہ مانگیں، رب العالمین سے مانگ رہے ہیں. ہاں، اسی طرح سے ایک صورت یہ بھی ہے غلو کے باب میں، دعوتی کام میں بھی غلو کرنا، دعوتی امور میں غلو کرنا. کئی لوگ دعوت کا کام انجام دیتے ہیں، اس میں کیا کرتے ہیں، غلو سے کام لیتے ہیں. اس کی کئی شکلیں ہو سکتی ہیں. دیکھیں اللہ تعالیٰ دعوت کے متعلق فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، کہ بڑی حکمت سے اور پیاری نصیحت سے دعوت کا کام کرنا چاہیے. اور جب صحابہ کو
भेज रहे थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत मुआद रजी अल्लाह अन्हु को, हजरत अबू मूसा अशअरी रजी अल्लाह, क्या हुक्म दिया? बशिरा वला तुनफिरा, खुशखबरी सुनाओ, नफरतें मत फैलाओ। यस्सिरा वला तुअस्सिरा, आसानी पैदा करो, मुश्किल में मत डालो। दावत में गुलू की कई शक्लें, उसमें से एक शक्ल, अब एक आलिम दिन है, खतीब है, वो अपनी दावत में या दर्स में ऐसे मसाइल को जिक्र करना जो मुख्तलफ फी हैं, या फिर लोगों की अकल से बहुत कोसों दूर हैं, या फिर जो है दावत के कम में जो उसूलियात दीन है, अकाइद हैं, उसे छोड़ करके फुरुआत में जाना। समझ रहे? उसूली बातें हैं, बुनियादी बातें हैं, लोगों के अहवाल हैं, उन तमाम चीजों को, लोगों की जरूरियात हैं दीन में, जो जरूरतें हैं, जो इंपॉर्टेंट हैं। अल अहम फल अहम एक कायदा है, फिक़ही कायदा, कि जो इंपॉर्टेंट है उस इंपॉर्टेंट को आप क्या करो? तरजीह दो। इसी तरह दावत दीन में जो है अपने ही काम को इंपॉर्टेंट समझना और दूसरे के काम को जो है गैर इंपॉर्टेंट समझना, ये भी कतान जो है इजाजत नहीं देती। देखिए सलफ से वाकया भी मशहूर है, गालिबन मैं नाम बोल रहा हूं, कि वो मस्जिद नबवी के अंदर दर्स देते थे, तो इधर जिहाद के लिए लश्करें निकलते थे, तो लेटर आता है कि आप जिहाद के लिए क्यों नहीं आते हमारे साथ? जिहाद एक दावत इल्लाह का एक मैदान है, और इधर दरसो तदरीस ये भी दावत इल्लाह का एक मैदान है। आदमी अपने अपने फील्ड, अल्लाह ने जैसी इसको काबिलियत दी है, जैसी इसको सलाहियत दी है, अपनी सलाहियत वो अल्लाह के दीन के लिए सर्व करे। हमें जिसमें तजुर्बा है दावती मैदान में, जितनी अपनी ताकत हुई उतना जो है सर्व करें। दूसरों पर तंज करना, दूसरों की दावतों को गिराना, अपनी दावत को आगे लाना, ये सब नजरियात कतान जो है शरीयत मुताहरा इन उमूर की इजाजत नहीं देती। इसी तरह से उसकी शक्लों में से कई शक्लें जिक्र की गई हैं, उसमें से एक ये भी है कि ज़ईफ रिवायतें, फजाइल अमाल सिर्फ जिक्र करते रहना, अमाल की फजीलतें जिक्र करना, अकीदे की जो बुनियादी बातें हैं उससे महरूम करना, अद-दुरूसुल मुहिम्मा, अहम अहम जो लोगों के लिए हैं, उन चीजों को हटाकर फजाइल अमाल पर तवज्जो देना, ये सब जो है दावत इल्लाह में गुलू की शक्लें हैं, गुलू की सूरतें हैं। तो ये कुछ सूरतें थी गुलू से मुताल्लिक जो मैंने आपके सामने रखने की कोशिश की। इंशाअल्लाह हम आगे आने वाला बाब बिइज़्निल्लाह ताला युअबदुल औसान वाला बाब है, उसको हम बिइज़्निल्लाह जानने की कोशिश करेंगे। जी पर्दे का हुक्म नाजिल नहीं हुआ था, अभी पर्दे का हुक्म नहीं आया था, उससे पहले का है वाकया। मैं शायद जिक्र किया नहीं जिक्र किया। मैं उम्मन ये हदीस जहां भी जिक्र करता हूं ये तायद कर देता हूं उसकी, पर्दे का हुक्म अभी नाजिल नहीं हुआ था। फ़अलम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह वस्तग़फिर लिज़ंबिका वलिल मुअमिनीना वल मुअमिनात वल्लाहु यअलमु मुतक़ल्लबकुम व मस्वाकुम।